میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج یوٹیوب پر میرا واپسی تقریباً 2 سالوں کے بعد ہوئی ہے۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے میں یوٹیوب پر نہیں پڑھا سکا، لیکن اب میں آپ کو ریگولر یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں نے یوٹیوب پر بہت سے ویڈیو دیکھا جو صرف آبجیکٹیو سوال حل کر کے بتا دیا جاتا ہے، لیکن کسی چیپٹر کو سمجھا کر نہیں پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچہ خود اپنے سے سارے سوال کو حل کر لے۔ تو میں آج جو یوٹیوب پر آیا ہوں اسی چیز کو لے کر آیا ہوں۔ میں میٹرک ہو یا انٹر دونوں کی کتابوں کو چیپٹر وائز پڑھ کر سمجھاؤں گا۔ اگر آپ سب نے میرے ویڈیو کو من لگا کر دیکھا تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی سوال کا جواب چٹکیوں میں حل کر لیں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ کلاس 10th کا اردو ہے درخشاں۔ پہلا چیپٹر ہے حمد۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں اور اچھی طریقہ سے سمجھتے ہیں۔ ان کو آپ اچھی طریقہ سے اگر سمجھتے ہیں تو آپ کے بہت سارے سوالات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ لکھا ہے کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے۔ لغوی لغت کو کہتے ہیں۔ لغوی کس کو کہتے ہیں؟ لغت کو۔ لغت کیا ہوتا ہے؟ لغت کہتے ہیں شبد کوش کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ شبد کوش کو۔ حمد کو لغت میں یعنی شبد کوش میں خدا کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف، یعنی حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف۔ ایگزام میں 1 نمبر کا پوچھا جاتا ہے کہ حمد کے کیا معنی ہیں، تو آپ کہیں گے خدا کی تعریف۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح۔ اصناف کیا ہے؟ اصناف ہے صنف کی جمع۔ صنف کی جمع ہے۔ اصناف کے معنی ہوتے ہیں قسم۔ تو اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح یعنی دوسرے قسموں کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ مقبول کے معنی ہوتے ہیں جسے پسند کیا جاتا ہو، یعنی پسند کیے جانے والے۔ تو دوسرے قسموں کی طرح جس طرح سے غزل ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے حمد بھی جو ہے پسند کیے جانے والے چیز ہیں دوسرے اصناف کی طرح۔ حمد میں کہتے ہیں کہ جہاں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، یعنی حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ صفات کیا ہے؟ صفات کے معنی ہوتے ہیں گن۔ اسی کو ہندی میں اگر کہیں تو ہم کہیں گے وشیشن۔ کہیں گے وشیشن۔ صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی اردو کے تقریباً جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں سب نے حمد کی ہے اور اپنے ہنر کو آزمایا ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ دیکھیں یہاں کہا گیا ہے کہ اردو کے شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہیں کہی، لیکن جتنے بھی ان کے بعد شاعر ہوئے ہیں سب نے حمد کہی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، یعنی شاعر جو ہے اپنے کلام کی شروعات کرتے ہیں تو وہ حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا، آغاز کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، یعنی بہتر پاک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مذہب و ملت اردو کی تقریباً یعنی لگ بھگ ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اردو کے تقریباً جتنے بھی بڑے چھوٹے شاعر ہوئے سبھی نے حمد میں اپنے ہنر کو آزمایا ہے اور انہوں نے حمد کہی ہے۔
آگے پیراگراف چینج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا خالق کائنات ہے۔ یہاں پھر سے ایک آبجیکٹیو اور حل ہوتا ہے کہ خالق کائنات کون ہے؟ تو جواب ہوگا کہ خدا خالق کائنات ہے، یعنی خالق معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے خدا۔ وہی قادر مطلق ہے۔ کون قادر مطلق ہے؟ تو خدا ہی قادر مطلق ہے، یعنی وہی قدرت رکھنے والا ہے، طاقت والا ہے۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی ذات یگانہ اور یکتا، یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ یگانہ ہے اور یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں مطلب کہ خدا کے جیسا دوسرا خدا کوئی نہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات یگانہ ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی حمد میں کسی بھی چیز کے یا کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی کسی کی دوسرے کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ حمد میں صرف خدائے رب العزت کی تعریف ہوتی ہے، یعنی اسی کی صفت کو، اسی کی گن کو، اس کی ہی وشیشتا بیان کی جاتی ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ شاعر کہتے ہیں اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ وہ بحر بے قرار ہیں، یعنی ان کی چاہے جتنی ہی تعریف کیا جائے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ بحر بے قرار ہیں، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے۔ دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے، یعنی حمد کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف خدا کی ہی تعریف بیان کی جائے، یعنی مصنف جو ہیں حمد میں صرف خدا کی تعریف کو ہی بیان کرتے ہیں۔ ان میں حمد کے ساتھ اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ہم آگے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، ان میں ایک ٹاپکس ہے ہمارا حمد۔ حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ خدا رب العزت۔ اگر پوچھا جائے کہ حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو کہیں گے خدائے رب العزت کی، یعنی خدا کی۔ دوسرا ٹاپکس ہے ہمارا کہ وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹاپکس ہمارا آیا نعت۔ نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ نعت میں کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نعت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو ہمارا ایک سوال جو ہے سبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے کہ حمد اور نعت میں فرق واضح کریں۔ کیا پوچھا جاتا ہے؟ فرق واضح کریں۔ تو اس کو دو لائن میں اس طرح سے حمد لکھیں گے اور اس طرح سے لائن کھینچ کر کہیں گے کہ جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہو اسے حمد کہیں گے، اور دوسرے لائن میں ہم نعت لکھ کر کہیں گے کہ جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ آیا ہے اسی طرح منقبت میں۔ کیا آیا؟ منقبت۔ اب منقبت کیا ہے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے، یعنی منقبت میں بزرگان دین کی تعریف ہوتی ہے۔ بزرگان دین کون ہیں؟ وہ بزرگ جو دین کے، یعنی دین اسلام کے ہوئے ہیں، جس نے اسلام کے لیے لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اسے بزرگان دین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین ہوئے۔ خلفائے راشدین وہ ہیں یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے خلیفہ بنایا گیا، جیسے کہ پہلا خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر۔ پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا ہوئے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ، اور تیسرا خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھا خلیفہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ منقبت میں خلفائے راشدین، یعنی ان چاروں خلیفہ کے بارے میں اگر جو ہے تعریف و توصیف بیان کیا گیا ہو تو ایسے نظم کو ہم منقبت کہیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے قصیدہ۔ کیا ہے؟ قصیدہ۔ قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کے اوصاف کہتے ہیں، اوصاف وصف کی جمع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وصف کی جمع اوصاف ہوتے ہیں۔ اوصاف یعنی خوبی، یعنی خامی، کچھ بھی، یعنی جو ہے کسی بھی شخص کے اندر یعنی اس کی خصوصیت بیان کیا گیا ہو یا اس کی برائی بیان کیا گیا ہو تو ایسی چیزوں کو ہم قصیدہ کہیں گے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر ان کی تعریف و توصیف بیان کیا گیا ہو یا اس کی اچھائی یا برائی بیان کیا گیا ہو تو ایسے نظم کو ہم قصیدہ کہیں گے۔ تو آپ امید ہے کہ آپ جو ہے حمد کو اچھی طریقہ سمجھ گئے ہوں گے، حمد کسے کہتے ہیں۔ آئیے حمد کے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے شبنم کمالی۔ کون ہے؟ شبنم کمالی ہے۔ شبنم کمالی کے بارے میں ہم سے امتحان میں کئی سوال پوچھے جاتے ہیں، ان کو ہم اچھی طریقہ سے سمجھتے ہیں کہ شبنم کمالی ہے کون۔ کہتے ہیں کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق کے مطلب ہوتا ہے شمبند۔ کیا ہوتا ہے؟ شمبند، یعنی اس کا ریلیشن جو ہے کہتے ہیں ریاست بہار سے ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، 2-4 آپشن رہے گا، مان لیتے ہیں یہاں پر ایک آپشن آپ کو امتحان میں دے دیا، بہار دے دیا، اسی طرح سے آپ کو جھارکھنڈ دے دیا، اسی طرح سے آپ کو جو ہے اور بھی 2-4 آپشن دے دے گا دوسری ریاست کا، تو آپ کہیں گے کہ ان کا تعلق ریاست بہار سے یعنی بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے مصطفیٰ رجا ہے۔ کیا ہے ان کا اصل نام؟ مصطفیٰ رجا ہے۔ شبنم تخلص ہے، یعنی جو ہے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رجا ہے اور شبنم جو ہے تخلص کرتے ہیں۔ اب تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص کہتے ہیں کوئی بھی شاعر جو ہے اپنے اصلی نام کے علاوہ شعر میں وہ اپنا قلمی نام رکھتا ہے تو اسے ہی ہم تخلص کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 22 جولائی 1938 کو ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پوکھریرا ضلع میں۔ اس کو پوکھریا نہیں پڑھ دینا، پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ شبنم کمالی کے زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ نعتیہ شاعری ہیں جو شائع ہوئے ہیں، شائع مطلب چھپی ہے۔ ان میں ان کی کتاب ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ایک ہے ضیاء عقیدت، ایک ہے فردوس عقیدت اور ایک ہے شہبائے عقیدت۔ یہ نعتیہ شاعری کے کتاب ہیں۔ ان میں سے انوار عقیدت جو ہے ان کی کتاب جو شائع ہوئی یعنی چھپی لگ بھگ یعنی تقریباً 1964 میں پہلا۔ دوسرا ہم کہیں گے کہ ریاض عقیدت، دوسرا کیا ہے؟ ریاض عقیدت، ان کی کتاب یہ لگ بھگ 1976 میں چھپی ہے۔ تیسرا ہے ضیاء عقیدت، ضیاء عقیدت لگ بھگ 1980 میں چھپی۔ ایک ہے شہبائے عقیدت، فردوس عقیدت کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن شہبائے عقیدت جو ہے 1996 میں۔ کب چھپی؟ 1996 عیسوی میں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں گے کہیں ایک جگہ۔ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی کتابیں جو نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں چھپی ہیں، غزلوں اور نظموں میں بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف نعتیہ شاعری ہی لکھے ہیں، ان کے غزل بھی چھپے ہیں اور
नज़म भी छपे हैं। निसाब में शामिल हमद बान बान। निसाब के माने क्या होता है? पाठ्य पुस्तक। निसाब के माने क्या होते हैं? पाठ्य पुस्तक, यानी जो है आपके किताब में, आपके चैप्टर में जो एक शबनम कमाली का जो एक चैप्टर है, नाम है हमद खुदाए अज्जोजल, उनको जनाब शबनम कमाली ने ही लिखा है। तो आपके इम्तिहान में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपके निसाब में शामिल, आपके निसाब में शामिल हमद खुदाए अज्जोजल के मुसन्निफ कौन है? तो आप कहेंगे शबनम कमाली। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बाज़ो तबलीग, बाज़ के मतलब होता है नसीहत, यानी नसीहत में, तबलीग में, जो इस्लाम की दावत देने में, कहते हैं कि इन्होंने इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलकीन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खर्च किया, यानी सर्फ की। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया। इस तरह से जो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, आप इनको ध्यान से सुने हैं। अब उम्मीद है कि इनमें से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप इनका सही जवाब दे सकेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि शबनम कमाली का जो है असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली क्या तखल्लुश करते हैं? तो शबनम तखल्लुश करते हैं वो। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1938 को। कहाँ हुई? तो कहेंगे पोखरीरा में, और जिला सीतामढ़ी है। सूबा कहा जाए तो आप कहेंगे बिहार। इनके 2-3 नातिया शायरी के मजमूए के नाम लिखे, तो आप उनमें से किसी एक दो का जवाब दे देंगे, जैसे अनबार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, जियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत। इम्तिहान में कोई एक ऐसा दे दिया जाता है, कहता है बताइए इनमें से शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए कौन से हैं? तो उनमें से 4 दूसरा होगा और एक जो है आपके इनमें से होंगे, तो आप इस तरह से जवाब दे पाएंगे। उस तरह से एक सवाल होगा कि आपके निसाब में शामिल हमद खुदाए अज्जोजल के मुसन्निफ कौन हैं? तो कहेंगे जनाब शबनम कमाली। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस चीज़ों में सर्फ किया? तो कहेंगे बाज़ो तबलीग में, इस्लामी बाज़ो तबलीग में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सर्फ किया। वो अल्लाह और रसूल के कौन थे? आशिक सादिक थे, यानी सच्चे आशिक थे। इनमें एक सवाल ये भी है, चैप्टर में लिखा तो यहाँ नहीं है, लेकिन चैप्टर में सवाल दिया गया है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल जो है 19 अगस्त 2004 को इनका इंतकाल होता है। बाद जगह 2007 भी दिया गया है, लेकिन हम इनको याद रखेंगे 19 अगस्त 2004 में। सिर्फ अगर साल दिया रहे तो आप कहेंगे कि इनकी जो है इंतकाल 2004 में हुई। तो उम्मीद है कि बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम इनके जो है शबनम कमाली के ज़रिए लिखा गया हमद, उनको हम पढ़ेंगे और उनके माने को समझेंगे, ताकि इम्तिहान में जब आपसे पूछा जाए कि इनकी तशरीह करें तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। जिस तरह से यहाँ दिया गया है कि खालिक़े दो जहां है, तू इजदे जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तो हम इनके माने नहीं समझते हैं, क्योंकि हम सीधा पढ़ लेते हैं। इम्तिहान में जब पूछे जाते हैं 2 लाइन मिसरा आपको दे दिया जाता है और कहते हैं इसकी तशरीह करें, तो आप नहीं दे पाते हैं। तो अगला वीडियो में नेक्स्ट भी हम जब बनाएंगे तो इनकी तशरीह करेंगे और इसको अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे। उम्मीद है आपको भी अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा।